ہاں جی بالکل، اس وقت میں موجود ہوں ڈیرہ الائر کے قریب ترکی کالونی میں۔ یہ کالونی ترک حکومت کی جانب سے 2010 کے سیلاب متاثرین کے لیے یہاں بنا کر دیا گیا تھا۔ 500 گھروں پر مشتمل یہ کالونی تھا۔ 300 کے قریب یہاں لوگ اس کالونی میں آباد تھے، لیکن حالیہ بارشوں اور سیلاب نے جس طرح صوبہ بھر میں تباہی مچا دی، تو اس طرح جعفر آباد کو بھی مکمل متاثر کر دیا، اور یہ سیلابی پانی جو ہے اس ترکی کالونی میں بھی داخل ہوا۔ اب اس وقت بھی میں پانی میں آ کر کھڑا ہوں۔ ترکی کالونی کے مختلف مقامات پر 3 سے 4 فٹ یہاں پانی موجود ہے۔ تو ہم نے یہاں ترکی کالونی میں رپورٹنگ کے لیے یہاں آئے تو کافی جگہ ہم نے دیکھے کہ یہاں سیلاب کا فائدہ اٹھاتے ہوئے نامعلوم چوروں نے کئی جگہوں کی چوری کی ہے، اور جگہوں کے تالے توڑ کر یہاں نامعلوم چور گھس گئے، اندر پنکھے وغیرہ گھریلو سامان سب کچھ چوری کر کے لے گئے ہیں۔ تو اس وقت ہم یہاں سیلاب کے پانی کے اندر موجود ہیں، ترکی کالونی میں موجود ہیں۔ یہاں ایک مقیم بھی اس پانی میں رہتا ہے۔ سیلاب متاثرین سے ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس ترکی کالونی کے اندر اس سیلابی پانی میں وہ کس طرح اپنی زندگی گزار رہے ہیں اور وہ کس کس مشکلات کے شکار ہیں۔ صحیح زبردست دزی بھی گئیں، بعض نقصان بھی گئیں، ساروں شو دز پھیدا گاں یہ خسد نہ رہ گئیں۔ ماں میں یک جنا اسکول جگہ پھیریں مڑے کتیاں TCF اسکول ہیں، ماں چوکیداراں توڑ پھوڑ جزیں کتیا ماں پھزرا کھڑو بھی ہوں سپاہیاں حالت دیواں غریب دیاں 6 کھنا سپاہی دیں۔ یہ بعض نقصان بھی دا ماں میں ذلیل بھی ہوں کتی ہے مچھرام نہ آب کھشے وارو کھسے نہ کھسے مالکی نہ کھسے میں پرسگت داکھو کھس دینے آختا انیا تانی 2 مہینہ بھی دو ماں میرا کتھی ہوں ہمیں روڈیں چکا چکڑوں گتھیا ماں مجبوراں میں ڈیوٹی TCF اسکول ہے۔ ہاں جی بالکل، جس طرح ان رہائشیوں نے اپنے مشکلات بیان کیے، تو انتظامیہ کو چاہیے کہ سب سے پہلے ترکی کالونی کے پانی کو نکاس کر کے یہاں کے جو آبادی جو سڑکوں کے کنارے پر آباد ہیں ان لوگوں کی بحالی کے لیے اقدامات کیے جائیں تاکہ یہ لوگ واپس اپنے آشیانے میں آ کر آباد ہو سکیں۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ مصری بگٹی، وش نیوز، جعفر آباد۔